لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال علی بن الحسین طاعت ولاة الامر تمام العز وقال اللہ تبارک وتعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزاً، ہماری گفتگو عزت و حریت نہضت حسینی میں جو عزت و حریت کا درس ملا، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور آج ہم اس عنوان سے ہماری آخری گفتگو ہوگی، اور نہایت اہم ترین موضوع کے جس سے مومن کو عزت حاصل ہو سکتی ہے، اور عوامل عزت میں سے اہم ترین عامل عزت آج آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ تحف العقول میں اور اسی طرح بہار میں یہ حدیث امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ سے فرمایا کہ طاعت ولاة الامر تمام العز، والیان امر کی اطاعت مایہ تکمیل عزت ہے۔ اگر آپ اپنی عزت کو کامل کرنا چاہتے ہیں اور کمال عزت اگر پانا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ولاة امر کی اطاعت کریں۔ ولاة امر یعنی ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں آ جائیں، اور انسان کو جو ولی امر کی اطاعت میں آ جائے اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں آ جائے وہ کمال عزت کو پاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس اطاعت میں اپنے آپ کو نہ لائے اور اس اطاعت میں شامل نہ ہو تو دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی وہ اس کے نصیب میں ہوگی۔ کہ جناب مرحوم شہید مطہری کہ اپنی کتاب ولاہا و ولایت ہا، کہ ایک مستقل کتاب ہے ان کی ولاہا و ولایت ہا، کہ اس عالم میں کتنی ولایتیں ہیں اور انسان کو کس ولایت میں آنا چاہیے، تو تفصیلی بحث فرماتے ہیں اس کتاب میں، اور بطور کلی ولایت کی دو قسمیں فرماتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت طاغوت و ولایت شیطان، اور دوسرا ولایت رحمان، ولایت رحمانی اور ولایت شیطانی۔ ولایت شیطانی کہ البتہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اسی ولایت شیطانی کے تحت ہے، اور قرآن کریم جس طرح فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں اور جن کا خدا سے کوئی سروکار نہیں، ان کا ولی اور سرپرست وہ شیطان ہے، طاغوت ہے۔
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جس طرح کہ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء، ان کے سرپرست وہ طاغوت ہیں، وہ شیاطین ہیں، اور یہ لوگ وہ شیطان کی ولایت اور سرپرستی میں ہیں۔ یا ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہوتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، اور دو قسم کے الہام ہیں، ایک الہام رحمانی ہے اور دوسرا الہام شیطانی ہے، تو یہ اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہلاکت ہو ایسے لوگوں کی کہ جن کا ولی اور سرپرست شیطان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو خود گمراہ ہے، اور جن کی سرپرستی شیطان کرے گا وہ حتماً وہ گمراہی میں ان کو لے جائے گا اور ان تمام لوگوں کو وہ گمراہی سے دوچار کرے گا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ پہلی قسم ہے ولایت کی، ولایت شیطانی، اور دوسری قسم ہے ولایت رحمانی کی، کہ قرآن کریم میں جس طرح کہ بہت ساری آیات ہیں کہ میں چند ایک آیات کی طرف وہ اشارہ کروں گا کہ پہلی آیت اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اور دوسری آیت کہ جو اکثر آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے ولی خدا ہے اور اس کا رسول ہے، اور الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ تمہارے اولیاء اور ولی ہیں کہ جنہوں نے نماز اقامہ کی اور درحال رکوع زکوٰۃ ادا کی، کہ مفسرین نے جس طرح کے بیان فرمایا کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ بھی اس چیز کو وہ قراراً اس بات کو جو ہے وہ عرض کیا کہ خدا اور اس کے رسول اور ائمہ ہدا کی یہ ولایت، یہ تین ولایتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ولایت ہے۔ اور اگر آپ قرآن کی اس آیت میں توجہ فرمائیں انما ولیکم اللہ، لفظ ولی ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور اس ولی کی نسبت خدا کی طرف بھی، اور اسی ولی کی نسبت رسول خدا، اور اسی لفظ ولی کی نسبت وہ امیر المومنین کی طرف ہے اور ائمہ ہدا کی طرف ہے، یعنی ایک ہی ولایت ہے کہ وہ جو خداوند عالم، اس لیے کہ خداوند عالم اگر انسانوں کی سرپرستی کرتا ہے تو وہ اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے اولیاء کے ذریعے لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے، لہٰذا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی خدا ہے، اس کا رسول ہے، اور ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ در واقع یہ ایک ہی ولایت ہے کہ جس کے تین مصداق ہیں۔ اور اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خوب اس میں بھی وہ ولایت خدا اور اس کے رسول کی اور والیان امر کی وہ ولایت کو خداوند عالم نے واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ تو ولایت کے قبول کرنے کے اعتبار سے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آج ہماری گفتگو بطور خاص جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور اہل بیت کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، اور کربلا میں جو ایک اہم ترین مشکل تھی وہ مشکل کی انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ یہ لوگ اہل بیت کی اور حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے منکر تھے اور ولایت کا اقرار نہیں رکھتے تھے۔ اگر یہ ولایت کا اقرار رکھتے اور اقرار کرتے تو اس صورت میں امام کے مد مقابل کھڑے نہ ہوتے۔ اور اگر آپ ملاحظہ کریں کہ آپ نے جو اہل کوفہ کے نام جو آپ نے خط لکھا تو اس میں وہ قرآن و سنت اور امام کی بات کی ہے، اور فرمایا کہ امام ہے کہ جو حاکم ہے اور جو قرآن و سنت کو قائم کرنے والا ہے۔ امام کے بارے میں آپ نے اس خط میں لکھا ہے، یعنی اہل کوفہ کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے امام سے آگاہ نہیں تھے اور اپنے وقت کے امام کی شناخت اور معرفت نہیں رکھتے تھے، اور اگر وہ وقت کے امام کی معرفت رکھتے ہوتے
تو اس صورت میں کبھی بھی وہ امام کے مد مقابل میں نہ آتے۔ اور یہ رسول خدا کے بعد ایک بہت بڑی مشکل جو امت اسلامی میں پیدا ہوئی ہے، وہ غدیر کو چونکہ جب بھلا دیا تو وہ ولایت کو لوگوں نے بھلا دیا، اور اس ولایت کے تحت یہ لوگ نہ آئے، اور جس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں اور امت اسلامی میں یہ حالات جو پیش آئے ہیں، سب سے اہم ترین اس کی وجہ وہ ولایت کو، اہل بیت کی ولایت کو قبول نہ کرنے کی ہے۔ تو ہماری گفتگو میں آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت کی جو ولایت کے قائل ہیں، تو اس ولایت کے قائل ہونے سے مراد کیا ہے؟ فقط اہل بیت کی محبت ہی فقط ولایت ہے یا نہ؟ عام طور پر وہ لوگ آگاہ نہیں ہیں کہ اہل بیت کی ولایت کے، امیر المومنین کی یا ائمہ ہدا کی، یا آج کے دور میں ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت میں ہیں۔ تو امام کی یہ ولایت سے مراد ہے کیا؟ جناب مرحوم شہید مطہری ولایت کے 4 مراحل کو ذکر فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کی شناخت کرنا چاہیں تو وہ شناخت 2 طرح کی شناخت ہے۔ ایک مرتبہ شناخت ہے وہ کہ امام کا نام کیا ہے، ہم کس امام کے دور میں ہیں، امام کب پیدا ہوئے، امام کی خصوصیات کیا ہیں، یہ ایک۔ اور دوسری شناخت جو لازم اور ضروری ہے کہ جس کے حوالے سے جو روایات میں آیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، یہ معرفت اگر کسی کو حاصل نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ امام کی شناخت جو لازم اور ضروری ہے وہ کون سی شناخت ہے؟ اور اگر ہم امام کی ولایت کے قائل ہیں تو کس معنی میں امام کی ولایت کے قائل ہیں؟ لہٰذا اس امر کا بیان کرنا لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس معرفت کو، امام کی ولایت اور اس کی معرفت، وہ آگاہانہ طور پر وہ ہمیں ہو تاکہ ہم اس ولایت پر ثابت قدم رہیں۔ تو ولایت کے 4 مراحل کو جناب مرحوم شہید مطہری بیان فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ولایت محبت۔ ولایت محبت یہ پہلا مرحلہ ہے ولایت کا کہ مثلاً جو ہے وہ ہم امیر المومنین کی ولایت کے قائل ہیں، یعنی ان سے دوستی اور محبت کا دم بھرتے ہیں، اور اہل بیت سے دوستی اور محبت کی بات کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، یہ ولایت محبت ہے۔ اور جس طرح کہ سورہ شورى آیہ نمبر 23 میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہ مودت واجب ہے۔ مودت یعنی دل سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت کا عقیدہ رکھنا اور محبت کرنا، یہ ولایت محبت ہے۔ اور یہ عزیزان میں عرض کروں کہ انشاءاللہ اس کے مراحل جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، خود محبت کے مراحل جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ محبت شاید دنیا میں بہت کم افراد ایسے ہیں، البتہ مسلمانوں میں، جو دین اسلام کے قائل ہوں اور وہ اہل بیت سے یہ محبت قلبی نہ رکھتے ہوں۔ ممکن ہے وہ گوش و کنار میں کچھ افراد ایسے مل جائیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ فقط ناسبی ایسے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، اور دنیا میں ناسبی بہت کم ہیں، حتیٰ کہ وہ ابن تیمیہ اور ان کے مکتب کے جو قائل ہیں، حتیٰ وہ بھی ان کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کو وہ نقل کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا وہ بھی دم بھرتے ہیں کہ ہمیں بھی اہل بیت سے محبت ہے، کہ اس حدیث کو فضائل خمسہ من الصحاح الستہ جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبو اولادکم علی 3 خصال، 3 صفات پر اپنی اولاد کی تربیت کریں، 3 خصوصیات کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ 3 چیزیں اپنی اولاد کی تربیت کریں، ایک تو حب رسول خدا کی محبت پر، دوسرا اہل بیت کی محبت، اور یہ بچوں کو تربیت دیں اہل بیت کی محبت کی،
اور پھر وہ قراءت القرآن، قرآن تلاوت قرآن اور قراءت قرآن۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور بہت کم لوگ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ شاید جو ہے وہ ناسبی ہوں کہ جو اہل بیت سے محبت وہ نہ رکھتے ہوں۔ اور یہ اہل بیت سے محبت نہ فقط مسلمان ہی رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی موجود ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جرداق، جس نے امیر المومنین کے بارے میں پوری وہ کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح اور کچھ کتابیں، کہ وہ عاشق امیر المومنین ہے، عاشق امیر المومنین۔ نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ انہوں نے مطالعہ کیا اور پڑھا، 200 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ، اور پھر کتاب لکھی امیر المومنین کے بارے میں۔ اور اسی طرح انتوا بارہ مسیحی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قبر حسین کو کہیں اور نہ ڈھونڈو، قبر حسین ہمارے دل میں ہے۔ اہل بیت سے محبت، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اہل بیت سے جو وہ محبت رکھتے ہیں۔ تو غیر مسلمان اگر وہ اہل بیت سے محبت رکھیں تو یہ محبت وہ مسلمین کا بھی اہل بیت سے محبت رکھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہی ایسی ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہے، اگر غیر مسلم بھی، مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی اس کی وہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ ہے۔ اور اس آپ واقعے کو ملاحظہ فرمائیں کہ امام ہادی صلوات اللہ وسلام علیہ کے دور میں کہ ایک مسیحی یوسف ابن یعقوب متوکل نے اس کو اپنے دربار میں احضار کیا، اور متوکل کا اپنے دربار میں کسی کو احضار کرنے کا وہ مقصد، وہ 2 ہی چیزیں ہوتی تھیں، یا قتل یا زندان۔ اب یوسف ابن یعقوب کو اس نے اپنے دربار میں احضار کیا، یہ ظاہراً جو ہے وہ کوفہ میں ہے، اور بغداد میں اب جو ہے وہ یہ پریشان ہے کہ اب کیا کرے، متوکل سے میری جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کا ایک ہمسایہ شیعہ ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اگر میں آپ کے امام کی نظر کروں تو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یہ نظر کرنا؟ تو کہا کیوں نہیں فائدہ مند ہوگا۔ اس نے نظر کی، 100 دینار کی نظر کی کہ میں امام کی خدمت میں اس کو پیش کروں گا کہ متوکل کو مجھ سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اب یہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور سامرا پہنچتا ہے۔ اب سامرا میں امام کا گھر کیسے معلوم کرے، اور اگر کسی سے معلوم کرتا ہے تو تب بھی مشکل میں ہے، اس لیے کہ وہ ایک کرفیو جیسا وہ ماحول ہے، اور امام کے گھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، اس نے یہ سوچا کہ پہلے میں نظر کو ادا کروں اور پھر متوکل کے دربار میں جاؤں۔ اب امام کا گھر کیسے ڈھونڈوں؟ اس نے کہا کہ میرے لیے مشکل ہے، اور دعا کی، اور اپنے حیوان کو اسی طرح چھوڑ دیا، جہاں حیوان مجھے لے جائے۔ وہ حیوان مرکب وہ چلتا چلتا ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ پہلی علامت ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ اتنے میں ایک خادم گھر سے نکلتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یوسف بن یعقوب تم ہو؟ کہا کہ میں ہی ہوں۔ اس نے میرا نام اس کو کس نے بتایا؟ یہ دوسری علامت۔ پھر اس نے خادم نے کہا کہ تمہاری آستین میں جو 100 دینار ہیں جو تم نے نظر کیے ہیں وہ دینار دو۔ کہا کہ یہ تیسری علامت ہے کہ 100 دینار میں نے نظر کی ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہ خادم اس یوسف بن یعقوب کو امام ہادی کی خدمت میں لاتا ہے، اور امام نے اس نظر کو قبول کیا، اور پھر امام نے فرمایا کہ کیا ابھی وقت نہیں آن پہنچا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ عرض کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ کہ جتنی علامات اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں، جس کو بھی یہ نشانیاں نظر آئیں اس کے لیے کافی ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان نہیں ہوگے، تم مسیحی ہی مرو گے، لیکن تمہارا بیٹا وہ مسلمان اور ہمارے شیعوں میں سے ہوگا۔ یہ امام نے فرمایا کہ
عجیب جملہ جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان قوما یزعمون ان ولایتنا لا تنفع امثالک، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری ولایت تم جیسے لوگ یعنی مسیحی تم جیسے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کذبوا واللہ، فرمایا کہ خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہا لتنفع امثالک، تم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہماری ولایت اور ہماری محبت فائدہ مند ہے۔ فرمایا جاؤ متوکل کے پاس جاؤ، وہ اس کو تم سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، متوکل کے پاس جاتا ہے اور اس کی جان بخشی ہوتی ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ یہ عزیزاً پہلی جو ولایت ہے ولایت محبت، ولایت محبت میں آیا عزیزاً یہ اتنی ولایت محبت کافی ہے۔ میں اس ضمن میں امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی ایک دوسری حدیث جو ہے وہ پیش کروں گا کہ فرمایا کہ جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، تین گروہ ہیں، تین قسمیں۔ پہلی قسم کہ بعض لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں فقط ظاہر میں، باطن میں ہم سے محبت نہیں ہے، باطن میں ہم سے محبت نہیں، ظاہر میں محبت رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے اور ہم اہل بیت سے ہیں، خوب وہ قرآن کی روح سے ایک ظاہری محبت کا دم بھرتے ہیں۔ طبقۃ احبونا فی العلانیۃ ولم یحبونا فی السر، جو ظاہر میں ہم سے محبت رکھتے ہیں باطن میں ہم سے محبت نہیں رکھتے۔ اور یہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں کہ ظاہر میں جو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے تھے لیکن باطن میں اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ میں ایک آدھ مثال جو ہے وہ تاریخ سے، کہ جب کوفہ میں جناب مسلم جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، مسلم بن عقیل، تو وہ حالات جو بعد میں پیش آئے اور آپ کو ایک جگہ مخفی ہونا پڑا، تو ابن زیاد نے جناب مسلم کی جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کسی کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ معقل نامی شخص جو ہے وہ یہ مسجد میں آتا ہے اور اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی، محمد بن مسلم بن اوسجا کو کے قریب جا کر، اور اس پر اپنی دیانت کو ظاہر کیا اور کہا کہ میں فلاں جگہ دور سے آیا ہوں اور کچھ میرے پاس رقم ہے اور میں جناب مسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور یہ پیسہ بھی ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جہاد میں یہ میرا پیسہ کام آئے، اور میں خود بھی ان کی بیعت میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ جگہ کہ جہاں پر جناب مسلم تھے وہاں پر لے گئے۔ یہ چند دن ہر روز آتا، اس نے آنا جانا شروع کیا، اور خاصان شیعہ جو خاص شیعہ تھے ان کے بارے میں اس نے معلومات لی، ان کے نام جانے، اور جب جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا تو وہ اسی بنا پر گرفتار کیا۔ معقل نے جو ہے وہ شکایت کی اور جاسوسی کی کہ ظاہر میں اہل بیت کی محبت کا دم بھرا لیکن باطن میں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ ظاہری محبت۔ اسی طرح آپ تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں بہت سارے لوگ ایسے تھے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہیں جانے کا آپ کا وہ ارادہ ہے، مرکب بھی تیار ہے کہ آپ سوار ہو کر جو ہے وہ کہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری وہ مرکب کے سامنے آ جاتا ہے، یبن رسول اللہ، کہ مسجد خیف میں، مسجد خیف کے وہاں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ کے جد رسول خدا نے مسجد خیف میں ایک حدیث بیان کی اور فرمایا کہ مومن کے اندر یہ تین علامات ہونی چاہیے، یہ تین خصوصیات ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ یبن رسول اللہ وہ تین خصوصیات کون سی ہیں میں بھول گیا ہوں، وہ بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جلدی میں ہوں، کہیں پر میں نے جانا ہے، بعد میں آنا۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اس کو بیان نہیں فرماتے۔ امام نے فرمایا کاغذ قلم ہے تمہارے پاس؟ ہاں یا ابن رسول اللہ کاغذ قلم ہے۔ فرمایا لکھو وہ تین خصوصیات جو میرے جد نے بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت فرمایا کہ اخلاص العمل للہ، خالصتاً خدا کے لیے عمل انجام دو، جو کام بھی کرتے ہو خدا کے لیے، مخلص ہو اپنے کام میں اور وہ کام خدا کے لیے کرو۔ اخلاص العمل للہ،
یہ پہلی۔ دوسری خصوصیت جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، وَالنَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اپنے امام کے خیر خواہ رہو، ائمہ مسلمین کے خیر خواہ رہو۔ اور تیسری خصوصیت وَاللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ، کہ مسلمانوں کی جماعت کو نہ توڑو اور ہمیشہ مسلمانوں کے ہمراہ رہو۔ اس نے یہ تین وہ خصوصیات کو لکھا، خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ سفیان ثوری کے ہمراہ جو ایک ساتھی اس کے ہمراہ تھا، اس نے پوچھا کہ تم نے سمجھا ہے یہ امام نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہا کہ امام نے فرمایا اپنے اس بیان کے مطابق تین خصوصیات جو اپنی جد کی زبان سے انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اس کے ذریعے تمہیں متوجہ کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ تین خصوصیات نہیں ہیں، تمہارا عمل خالص نہیں ہے، تم اپنے امام کے خیر خواہ نہیں ہو، تم مسلمانوں کے مابین دراڑ پیدا کرتے ہو، یہ تمہارے اندر تین خصوصیات نہیں ہیں۔ اچھا، امام نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میرے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں اور میں اپنی امام کا خیر خواہ نہیں ہے، وہیں پر وہ کاغذ کو پھاڑا اور پھینک دیا۔ اہل بیت سے محبت کہاں محبت؟ ایک ظاہری محبت کا دم بھرا، باطن میں محبت نہیں ہے۔ عزیزاً، یہ محبت کافی نہیں ہے کہ جو فقط ظاہر میں اہل بیت سے محبت ہو۔ دوسری قسم، امام صادق فرماتے ہیں کہ محبین اہل بیت کا دوسرا گروہ جو دل میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ اس محبت پر جب خرچ کرنے کی باری آئے تو خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ طبقاتٌ یحبون فی السر، جو سر میں یعنی نہان میں اور باطن سے ہم سے محبت رکھتے ہیں، ولم یحبون فی العلانیہ، لیکن علی الاعلان وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے، جب خرچ کرنا آتا ہے وہ خرچ نہیں کرتے۔ صوامون بالنہار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دن میں روزہ دار ہیں، والقوامون باللیل، جو رات بھر خود قیام میں اور خدا کی بندگی میں ہیں۔ ترا اثر الرہبانیت فی وجوہہم، اگر ان کے چہروں کو دیکھو تو ان کے چہرے وہ عبادت سے، وہ نشان عبادت کے نشان بنے ہیں کہ جس طرح کے وہ رہبانیت میں وہ اس قدر عبادت ہے، یہ لوگ اس قدر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ دل میں تو محبت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اہل بیت پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے یہ لوگ خرچ نہیں کرتے۔ اور آپ اس کو تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں کہ علقمہ بن قیس کے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن مسعود، کہ جب اس علقمہ کی وہ تلاوت سنتے تو مجذوب ہو کر رہ جاتے، اور بڑا عبادت گزار یہ شخص علقمہ بن قیس۔ لیکن یہ 61 ہجری میں اس کی رحلت ہوتی ہے، اور البتہ واقع کربلا کے بعد، لیکن واقع کربلا کی جب اس کو خبر دی گئی، اس نے ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا۔ یعنی اہل بیت کی محبت کہاں گئی؟ حد عقل ایک لفظ کی جو دشمنان اہل بیت اور حضرت ابا عبداللہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے ان کے بارے میں ایک لفظ کہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، ایک لفظ نہیں بولا۔ فرمایا کہ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے یہ لوگ ہماری محبت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہ جو ظاہر اور باطن میں ہم سے محبت رکھتے ہیں، طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، جو دل میں بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہم سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ۔ عزیزاً، کون سی محبت؟ وہ ولایت محبت کی ہم پہلی قسم جو ہے وہ ابھی بیان کر رہے ہیں، ولایت محبت کہ جو دل میں بھی ہو اور ظاہر میں بھی ہو، فی السر والعلانیہ۔ عزیزاً، یہ محبت لازم ہے۔ یہ پہلی قسم محبت کی جو ہے وہ۔ دوسری قسم محبت کی کہ ولایت کی دوسری قسم، اور ولایت مرجعیت، اس کو آپ ذرا توجہ فرمائیے گا کیونکہ یہ چیزیں کم بیان ہوتی ہیں، اور جو لازم اور ضروری ہیں کہ اس ولایت کا، جو ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اس ولایت سے کیا مراد کیا ہے؟ ایک ولایت محبت، اور وہ میں نے عرض کیا کہ ولایت محبت جو فی السر والعلانیہ، یہ لازم ہے۔ دوسری ہے ولایت مرجعیت۔ ولایت مرجعیت جو ہے اس سے مراد یہ ہے
یہ ولایت کا دوسرا مرحلہ، کہ یعنی مرجعیت دینی و مرجعیت علمی وہ امام معصوم کو ہے، اور انسان مومن کا عقیدہ ہو اور یہ کہے کہ میں ائمہ سے محبت بھی رکھتا ہوں اور میں اپنے دینی اور علمی لحاظ سے ائمہ کو باقی تمام پر افضل سمجھتا ہوں، اور میں اپنے دین کو ائمہ سے لوں گا، اور میں اپنے دین کو ائمہ سے لیتا ہوں۔ میرا دین وہی دین ہے جو اہل بیت کا دین ہے، میں اپنے دین کو بعد از رسول خدا، یہ میرا دین وہ اہل بیت سے ہے۔ یہ ہے ولایت مرجعیت، ولایت مرجعیت۔ میں دین کو اگر لوں گا، قرآن کو اگر لوں گا، قرآن کی تفسیر کو لینا ہے، کہاں سے لوں میں؟ ہر کسی سے قرآن کی تفسیر کو معنی کو میں لے لوں؟ نہ، اہل بیت سے۔ میں نے اپنے دین کو لینا ہے اہل بیت سے، اپنے عقیدے کو لینا ہے اہل بیت سے۔ میرا مرجع اور میرا منبع وہ اہل بیت ہیں، اس کو کہیں گے ولایت مرجعیت۔ یہ دوسری قسم ہے ولایت، اور اس ولایت کے بھی دشمن بھی قائل تھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عالمیت کے دشمن بھی قائل تھے، حتیٰ کہ اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ منصور دوانیکی جو ہے وہ غصے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے ہمراہ جو شخص ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس قدر تم ناراحت کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ھذا الشجاع المعترض فی حلق اعلم الناس فی زمانہم۔ امام صادق کے بارے میں جو ہے وہ کہتا ہے ھذا الشجاع، یہ جوان جو میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، جو میرے گلے کی ہڈی ہے، یہ اعلم الناس فی زمانہم، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ دشمن بھی جو ہے وہ اہل بیت کی مرجعیت کے قائل تھے۔ حتیٰ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، وہ بھی اب اس کے خطبہ جو پہلی جلد میں جو خطبہ ہے، اس خطبے میں جو ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی عالمیت اور افضلیت میں، امیر المومنین کی عالمیت اور افضلیت میں کوئی تردید نہیں ہے، کہ امیر المومنین اعلم اور افضل ہیں تمام سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ محمد آل محمد صلوات۔ خوب عزیزان، اگر انسان معترف ہے کہ امیر المومنین اعلم اور افضل ہیں، تو پھر دین کو کہاں سے لیں؟ آیا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول سے دین کو لیں؟ نہ، عقل جو ہے وہ یہ نہیں کہتی۔ اور یہ ولایت مرجعیت یعنی ہم اپنے دین کو وہ اہل بیت سے لیں، یہ ولایت مرجعیت ہے، یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم ہے ولایت زعامت۔ ولایت زعامت یہ تیسرا مرحلہ ولایت کا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول خدا کے بعد امام معصوم اس معاشرے پر حق حکومت رکھتا ہے، امام معصوم کو حق حکومت ہے، اور ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ہم خلیفۃ و بلا فصل جو قائل ہیں وہ اسی بنا پر ہے، ولایت زعامت کی بنا پر، کہ رسول خدا کے بعد اس معاشرے پر حق حکومت اور سرپرستی کا یہ حق وہ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا کے بعد امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ، اور معاشرے کو سیاسی لحاظ سے معاشرے کو چلانے اور زعامت کے لیے سب سے شائستہ وہ امام معصوم ہے۔ اس کا اعتقاد رکھنا یہ ولایت زعامت ہے، ولایت زعامت۔ اچھا، اور اس پر جو ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اسی طرح اور بہت سی آیات جو ابتدا میں نے وہ تلاوت کی ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ولی خدا ہے اور اس کا رسول ہے، اور امیر المومنین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہیں، یعنی ولایت زعامت کو بھی شامل ہے۔ یہ ولایت زعامت، حق کی ولایت، وہ زعامت اور معاشرے کی وہ سیاسی لحاظ سے اور حق حکومت جو ہے وہ یہی ولی معصوم کو ہے۔ یہ تیسری۔ چوتھی ولایت، ولایت تصرف، ولایت تصرف، یعنی
مومن معتقد ہو ان 3 ولایتوں کے ساتھ ساتھ کہ یہ وہ معصوم حاکمیت رکھتا ہے تمام انسانوں پر، تمام انسانوں کی جان و مال و عرض پر حاکمیت وہ معصوم کو ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ مومنین کی جان پر اس سے زیادہ حق اور ولایت رکھتا ہے، اور یہی ولایت وہ امیر المومنین اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ معصوم کو لوگوں کی جان، لوگوں کے مال، لوگوں کی عرض اور ناموس پر ولایت وہ معصوم کو ہے، معصوم کو حاصل ہے۔ یہ 4 ولایتیں انسان مومن جب معتقد ہوتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں ولایتی ہوتا ہے۔ فقط اہل بیت کی محبت یہ عزیزاً کافی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہو اور مرجع دینی، یعنی میں اپنا دین کہاں سے لوں گا، اہل بیت سے میرا دین ہے، اور ولایت زعامت کے حق حکومت اہل بیت کو ہے، اگرچہ ان کو معاشرے میں حکومت نہیں ملی۔ امیر المومنین کا وہ 4 ساڑھے 4 سالہ دور ہے، اور امام حسن کا وہ 6 ماہ کا وہ دور ہے، یعنی یہ حق اہل بیت کو ہے اور معصومین کو ہے، اگرچہ یہ حق ان کو نہ ملا ہو۔ اور یہ 3 حق زعامت اور 34 جو ہے وہ ولایت تصرف، میری جان، میرے مال، میری ناموس سے مراد یعنی اگر امام معصوم کسی کی زوجہ کو طلاق دے دیں، طلاق واقع ہو جائے گی، شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حق ولایت اور یہ تصرف کا حق امام کو حاصل ہے، جس طرح کہ خدا اور رسول کو حاصل ہے، عیناً یہی حق وہ امام کو حاصل ہے۔ انسان معتقد ہو کہ مومن جو ہے وہ اس صورت میں اس کی ولایت کامل ہے۔ اور عزیزاً کہ یہ حق جان پر حق ولایت معصوم کو حاصل ہے۔ ایک واقعہ، اور اگرچہ آپ نے جو یہ سنا ہے، لیکن اپنے نوجوانوں کی وہ خدمت میں مامون رقی یہ نقل کرتے ہیں کہ امام صادق کی خدمت میں خراسان سے سہل ابن حسن، خراسان سے آتا ہے امام کی خدمت میں، اور سلام کیا، اور امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ کہ اتنے لوگ آپ کی محبت میں اور آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ حکومت کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہ حکومت آپ کا حق ہے، آپ اس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے، ہمراہ نہیں ہے۔ جہاں یا ابن رسول اللہ، خراسان میں 1 لاکھ افراد وہ آپ کی محبت میں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے تعجب سے فرمایا 1 لاکھ؟ عرض کرتے یا ابن رسول اللہ 2 لاکھ، حتیٰ کہ بعض نقل کے مطابق کہا آدھی دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے فرمایا بیٹھو، اسے بٹھایا، خادم سے کہا کہ تنور روشن کرو، تنور جلاؤ۔ جب تنور میں آگ بھڑکنے لگی تو امام نے سہل ابن حسن سے کہا کہ جاؤ تنور میں چھلانگ مارو، جاؤ تنور میں بیٹھو جا کر۔ عرض کرتے یا ابن رسول اللہ کہ وہ مجھے معاف فرمائیں اور میرے گناہ سے درگزر فرمائیں اور مجھے یہ سزا نہ دیں۔ امام نے جو اس کی کیفیت دیکھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے درگزر کیا۔ اتنے میں ہارون مکی داخل ہوتا ہے، جبکہ اس کے پاؤں سے اس نے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہیں، اور امام کی خدمت میں آتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام نے ہارون مکی کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ہارون مکی جوتوں کو پھینکو اور تنور میں جا بیٹھو۔ ہارون مکی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ ابھی تو باہر سے آیا ہوں، تھوڑا سا سانس لینے دیں، تھوڑا سا آرام کر لینے دیں، یا مجھے یہ اس قسم کی سزا آپ وہ جلتے ہوئے تنور میں جانے کا حکم دے رہے ہیں نا۔ جو ہی امام کے حکم کو سنا فوراً وہ جوتا اس نے ایک طرف پھینکا، تنور میں چھلانگ ماری۔ امام نے اس سہل ابن حسن کو اب باتوں میں مشغول کیا، خراسان کی کیا حالات ہیں، مومنین کے کیا حالات ہیں، مختلف قسم کے حالات پوچھتے رہے، اور اس کی اندرونی کیفیت وہ ایک اضطرابی کیفیت بڑھتی گئی کہ اب نہیں معلوم تنور میں وہ ہارون مکی کا کیا حال ہوگا۔ کافی دیر کے بعد امام نے فرمایا جاؤ حسن، کہ سہل ابن حسن جاؤ تنور میں دیکھو۔ تنور میں کیا دیکھتا ہے کہ جناب ہارون مکی
چہار زانو بیٹھے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، امام کے حکم سے باہر آتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اے سہل ابن حسن، بتاؤ کہ خراسان میں اتنے افراد، ہارون مکی جتنے افراد کتنے ہیں؟ عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، واللہ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ہارون مکی جیسے 5 افراد ہوتے میں قیام کر لیتا۔ ہارون مکی جیسے 5 افراد۔ عزیزاً، اہل بیت کی ولایت کو ماننا، ولایت کو ماننا کس طرح یہ انسان جو ہے وہ اہل بیت کی ولایت کو ماننا؟ فقط جو ہے وہ زبان سے کہہ دینا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، عزیزاً یہ ولایت نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت محبت ہو، ولایت مرجعیت ہو، ولایت زعامت ہو، ولایت تصرف ہو، یہ 4 قسم کی ولایتیں انسان معتقد اور وہ ایمان رکھتا ہو اس پر، اور مقام عمل میں اس کا اظہار بھی کرے۔ اس لیے کہ جب یہ 4 ولایتیں مومن جو ہے وہ ان پہ فائز ہوگا، خوب اس کا جو ہے وہ ایک اثر ہوگا انسان کی جو ہے وہ اعمال میں۔ خود حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق سے یہ حدیث ہے، ان ابی عبداللہ قال خرج الحسین ابن علی علی اصحابہ، فرمایا کہ میرے جد امام حسین اپنے اصحاب پر وارد ہوئے اور اب اصحاب کے پاس آئے، فقال ایھا الناس، امام فرماتے ہیں اے لوگو، ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ خداوند عالم نے اپنے بندگان کو خلق کیا ہے تاکہ وہ خدا کی معرفت حاصل کریں۔ فاذا عرفوہ عبدوہ، جب خدا کی وہ معرفت حاصل کریں گے، جب ان کو معرفت خدا حاصل ہوگی تو وہ خدا کی بندگی کریں گے۔ خدا کی بندگی خدا کی معرفت سے ہے کہ جب ان کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی، عبدوہ، وہ خدا کی بندگی کریں گے۔ فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ من عبادت من سواہ، اور جب وہ خدا کی بندگی کریں گے تو پھر ان کو خدا کے علاوہ ما سوی اللہ کی بندگی سے آزاد ہو جائیں گے، خدا کے علاوہ باقی سب کی بندگی سے آزاد ہو جائیں گے۔ فقال له رجل، شخص کھڑا ہوتا ہے، یا ابن رسول اللہ، بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، فما معرفت اللہ، وہ معرفت خدا ہے کیا؟ وہ معرفت خدا کیا ہے؟ کہ جس معرفت کے نتیجے میں انسان خدا کی بندگی کرتا ہے اور خدا کی بندگی سے انسان پھر ہر کسی ما سوی اللہ کی بندگی سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ خدا کی معرفت کیا ہے؟ عجیب جملہ امام نے فرمایا ہے، فرمایا قال معرفت اہل کل زمان امامہم، فرمایا اپنے امام کی پہلے معرفت حاصل کرو، جس نے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ اپنے امام کی معرفت پہلے پیدا کرو۔ لہذا وہ دعا جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، اور کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اگر ہمیں امام کی معرفت نہیں ہوگی، ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، دین نہیں رہے گا، دین نہیں ہوگا۔ امام کی معرفت لازم ہے، اور خدا کی معرفت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے امام کی معرفت حاصل کریں، اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ اور وہ اس دور میں سب سے بڑی مشکل یہی تھی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ایک وہ بہت ساری باتیں وہ کی جاتی ہیں مذہب حقہ کے خلاف جو ہے وہ، عزیزاں کربلا میں کون سے لوگ آئے تھے؟ کوفہ میں 3 قسم کے گروہ اور 3 قسم کے تفکر تھے کوفہ میں۔ ایک تفکر ہے وہ شیعی علوی، یعنی ایک گروہ جو خالصتاً شیعہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ، اور یہ لوگ بہت اقلیت میں تھے، کم تعداد میں تھے، کوفہ میں بہت کم تعداد تھی ان کی، جیسے حبیب ابن مظاہر ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، جو شیعہ اعتقادی جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، شیعہ اعتقادی،
وہ شیعہ کا معنی میں نے عرض کر دیا، یعنی جو اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرتا ہو اور وہ چاروں قسم کی ولایت کا شیعہ اعتقادی یہ ہے۔ اور دوسرا تفکر جو کوفہ میں اور جن کی اکثریت تھی اور وہ تفکر عثمانی، جن کو جو ہے وہ شیعہ عثمانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جس کو آپ شیعہ سیاسی یا عثمانی جو ہے وہ اس دور میں شیعہ عثمانی جو ہے ان کو کہا جاتا تھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو امیر المومنین میں جنگ صفین میں امام کے ہمراہ تھے، بعد میں امام کو پشت دکھا دی ان لوگوں نے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ امام حسن کے ساتھ جنگ میں شریک، اور انہوں نے بعد میں وہ جو امام کے ساتھ کیا ہے، امام کی پشت خالی کی اور امام کے ساتھ بے وفائی کی۔ یہی تفکر تھا کوفہ والوں کا، اکثریت جن کی یہی تھی۔ اور کربلا میں آنے والے لوگوں کی یہی لوگ تھے جو کربلا میں آئے اور امام کے مد مقابل یہ کھڑے ہوئے۔ میں ایک دو شاہد آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ امام نے کئی خطبے دیے، روز عاشور کئی خطبے دیے۔ ایک خطبہ جو آپ نے فرمایا، آپ میدان میں جب تشریف لائے، فرمایا کہ یہ میرے سر پر جو امامہ ہے کیا رسول خدا کا امامہ نہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں یہ رسول خدا کا امامہ۔ یہ ردا جو میرے کاندھوں پر ہے کیا رسول خدا کی ردا نہیں؟ یہ رسول خدا کی۔ یہ تلوار جو میں نے حمائل کی ہے یہ رسول خدا کی نہیں ہے؟ کہا رسول خدا کی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے کیا میں نے تمہارے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا کہ نہیں؟ تو پھر میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ جواب میں کیا کہا؟ بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کا بغض، امیر المومنین کا بغض۔ عزیزاً جو امیر المومنین کا بغض رکھتا ہو شیعہ علی ہے، وہ شیعہ علی ہے، شیعہ علی نہیں ہے۔ دوسرا خطبہ جو آپ نے اور جملہ جو آپ نے فرمایا، جب گودی قتل گاہ میں آپ تھے اور شہادت کے قریب، اور جب ان نانجیبوں نے یہ فریاد بلند کی کہ امام کو دیکھا جائے کہ ابھی زندہ ہیں، ابھی حیات باقی ہے یہ نہیں ہے، تو ایک نے کہا کہ خیموں کو حملہ کریں، خیموں کی طرف۔ اور جب انہوں نے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا، امام اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کر آپ تلوار کے سہارے بیٹھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اور فرمایا کہ یا ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان، تاریخ میں موجود ہے، ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم هذه وارجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون۔ فرمایا کہ وہ یہی لفظ استعمال کیا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اگر تم دین نہیں رکھتے، اگر دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم هذه، تو اس دنیا میں ایک آزاد انسان جیسے زندگی گزارو، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، خواتین اور بچوں کا کیا قصور جو تم خیموں کی طرف حملہ آورو؟ کیا یہ شیعہ ہیں؟ یہ شیعہ ہیں، شیعہ اعتقادی جو اہل بیت کی ولایت کا اقرار رکھتا ہو اور چاروں قسم کی ولایت کا جو اقرار کرتا ہو۔ لہذا آپ تاریخ میں ملاحظہ کریں، جب حضرت ابا عبداللہ مکہ سے آپ حرکت کرتے ہیں اور چلتے ہیں 8 ذی الحج کو، تو جناب عبداللہ ابن عمر وہ آتے ہیں اور امام سے ملاقات کرتے ہیں، امام سے بغل گیر ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ کے سینوں کو چوموں، اس لیے کہ یہ سینہ وہ میرے پیغمبر اسلام کا بوسہ گاہ ہے۔ 3 مرتبہ سینہ چوما جناب عبداللہ ابن عمر نے۔ تو یہ سینہ چومنا ولایت یعنی محبت کا اظہار تو کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن کون سی محبت عزیزاً؟ وہی ولایت محبت جو ایک درجہ ولایت کا ایک حد تک۔ امام نے جب اس سے پوچھا کہ کیا، فرمایا کہ میری مدد کرو گے؟ تو کہا کہ نہ، مجھے معاف کریں، میں سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرتا، مدد نہیں کی۔ یعنی وہ ولایت محبت اگر ایک حد تک ہے، ولایت مرجعیت
اپنے دین کو اہل بیت سے لینا نہیں، ولایت زعامت نہیں، ولایت تصرف نہیں۔ اور شیعہ واقعی کیسا ہے؟ شیعہ واقعی جو چاروں ولایتوں کو قبول کرتا ہے، مثل جناب حبیب، مثل جناب میثم تمار، مثل جناب عمار۔ اور اس واقعے کو آپ نے جو ہے وہ قطعاً سنا ہوگا کہ کوفہ میں کچھ لوگوں کا وہ اجتماع سا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے حبیب آتے ہیں، دوسری طرف سے جناب میثم تمار آتے ہیں، اور جناب حبیب نے وہ جناب میثم سے کہا کہ اے میرے بھائی میثم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی کوفہ میں عمر ابن حریث کے گھر تمہیں تختے دار پر لٹکایا جائے گا۔ تو جناب میثم نے کہا کہ اور تمہیں امیر المومنین کی محبت میں شہید کر دیا جائے گا، اور امیر المومنین کی محبت میں تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ تو جناب میثم مسکرائے اور کہا کہ اے حبیب، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اسی کوفہ میں تمہارا سر وہ نوک سنا پہ ہوگا اور اس کو کوفہ میں پھرایا جائے گا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ عجیب، یہ لوگ ایک دوسرے کی وہ کس طرح شہید ہوں گے اور مارے جائیں گے، ایک دوسرے کو وہ خبر دیتے ہیں۔ اسی تعجب میں تھے کہ جناب عمار وہاں پر پہنچتے ہیں کہ اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب معذرت چاہتا ہوں، جناب رشید حجری، جناب رشید حجری وہاں پہنچتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں، ایک نے یہ کہا، ایک دوسرے نے اس کے بارے میں یہ کہا کون تھے؟ کہا حبیب اور میثم تمار۔ کہا کہ میثم تمار نے وہ حبیب کے بارے میں سارا نہیں بتایا کہ اس کا سر نوک نیزہ پہ سوار کیا جائے گا اور کوفے میں داخل کیا جائے گا، اور جو کوفے میں ان کے سر کو لے کر آئے گا اس کو 100 درہم اضافی جائزہ دیا جائے گا۔ یہ خبر بھی دی۔ کہا عجب، ہم تو شکایت کر رہے تھے، اور جناب رشید حجری نے تو وہ اندر والی خبریں بھی دینا شروع کر دیں۔ عزیزان، یہ ایسے ہیں محبین اہل بیت، جو محبین واقعی اہل بیت ہیں، کہ وہ وقت نہیں رہا کہ میں آخر میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں کہ چند ایک وہ صفات محبین اہل بیت کہ جو اہل بیت کی ولایت کے قائل ہیں اور چاروں قسم کی ولایت کے قائل ہیں، یہ واقعی محب اہل بیت ہیں، یہ شیعہ اہل بیت ہیں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ یہ واقعی شیعہ واقعی ہم سب کو جو ہے وہ قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، اہل بیت کی ولایت کا اقرار اور اقرار واقعی اور صحیح معنوں میں شیعہ اہل بیت کہ جو چاروں قسم کی ولایت کو وہ مانتا ہو اور قبول کرتا ہو، یہ شیعہ واقعی ہے۔ اور ان کا اگر ہم خلاصہ کریں تو عزیزاً خلاصہ ایک ہی جملے میں ہے، شیعہ واقعی اہل بیت و امیر المؤمنین
جو مطیع محض امیر المومنین ہو، مطیع خالص امیر المومنین، اطاعت خالص. اور اطاعت خالص جو وہ اگر ہوگی، اور ایسی اطاعت کہ جس میں بدون چوں چراں، یہ مطیع محض و خالص امیر المومنین و اہل بیت عزیزاً، یہی شیعہ اہل بیت ہے، یہی شیعہ امیر المومنین ہے، اطاعت محض. اس ضمن میں کہ شرائط امام زمان، چونکہ ہمارے وقت کے امام زمان ہیں، اور تمام ائمہ کی ولایت کی وہی شرائط ہے. امام زمان کی آج ولایت میں ہیں تو آج بھی ولایت کی وہی شرائط ہیں. اہل بیت امام زمان کی معرفت، محبت، اور دوسرا ولایت وہ مرجعیت، ولایت زعامت، وہ حق حکومت وہی امام زمان کو ہے جب تشریف لائیں گے. اور ولایت تصرف، میری جان و مال و ناموس اور عرض پر امام کو ولایت ہے. کامیال محمد برنتر صلوات. امام زمان جب تشریف لائیں گے اور وہ یاران خاص امام کے 313 وہ، اور پھر دوسری درجے کے جو آپ کے انصار ہوں گے وہ 1000، اور پھر اس کے بعد دیگر مومنین ہوں گے، تو امام صفا و مروہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے ان ساتھیوں اور انصار کے ساتھ جو عہد کریں گے وہ 30 قسم کے عہد ہیں. فرمایا کہ میرے یار و انصار 30 عہد پر قائم ہوں گے، اور جو ان عہد پر قائم ہوگا وہ میرے انصار میں داخل ہے. عزیزاً، یہ اس وقت کی جو ہے وہ امام جب تشریف لائیں گے، یہ فقط اس وقت کی خصوصیات نہیں ہے، آج ہی یہ خصوصیات جو ہے وہ ہونی چاہیے. جو امام کے یار و انصار میں وہ شمار کرتا ہے اپنے آپ کو، یہ 30 خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے. میں چند ایک کو جو ہے وہ، کہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں سب کو جو ہے وہ عرض کروں. پہلی خصوصیت فرمایا ہرگز میری اطاعت سے سرپیچی نہیں کرو گے. میری اطاعت یعنی اطاعت ولی امر سے ذرا برابر بھی سرپیچی نہیں کرو گے. اور وہ کیسی اطاعت ہونی چاہیے اس کو بھی ہم نے کئی مرتبہ پہلے ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن ابی یافور امام صادق کے اصحاب خاص میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی یافور کہ یہ امام سے جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، قال قلت، یہ رجال کشی میں یہ حدیث اور اسی طرح دیگر کتب میں یہ حدیث ہے، قال قلت لابی عبداللہ، میں نے امام صادق کی خدمت میں اپنی اس وہ اظہار عقیدت جو کیا ہے اور اطاعت کا جو اظہار کیا ہے، عزیزاً ہر مومن کے اندر یہی اطاعت ہونی چاہیے. یہ عبداللہ ابن یافور کے اندر جو اطاعت ہے امام سے، اپنے وقت کے امام سے جو اطاعت ہے، عرض کرتے یا ابن رسول اللہ واللہ، خدا کی قسم، لو فلقت رمانتن، اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور ایک ٹکڑے کے بارے میں آپ فرمائیں کہ یہ حلال ہے اور یہ دوسرا ٹکڑا حرام ہے، جس کو آپ کہیں گے کہ الذی لشہدت، میں شہادت دوں گا کہ ان الذی قلت حلال حلال وان الذی قلت حرام حرام. یا ابن رسول اللہ، جس ٹکڑے کے بارے میں آپ فرمائیں گے کہ یہ حلال ہے، میں شہادت دوں گا کہ یہ حلال ہے، اور جس کے بارے میں آپ فرمائیں گے کہ یہ حرام ہے، میں شہادت دوں گا کہ یہ حرام ہے. اور امام نے جب یہ اس کی اطاعت یہ سنی اور دیکھی، فقال رحمک اللہ رحمک اللہ، 2 مرتبہ فرمائے معصوم نے، خدا تم پہ رحم کرے، خدا تم پہ رحم کرے. عزیزاً یہ اطاعت، معصوم ہم سے یہ اطاعت چاہتے ہیں، اطاعت اہل بیت، ولایت اہل بیت، یہ اطاعت چاہیے. اور امام زمان کی پہلی شرط اور عہد و پیمان اپنے یار و انصار کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز میری اطاعت سے سرپیچی نہیں کرو گے. دوسرا جو ہے وہ فرمایا ہرگز چوری نہیں کرو گے، اور گناہ سے، زنا سے آلودہ نہیں ہوں گے، فعل حرام کے مرتکب نہیں ہوگے، فساد و فحشا کی طرف تمایل نہیں کرو گے، نہ حق کسی کو نہیں مارو گے، اور زر اندوزی نہیں کرو گے، نکرہ اور چاندی کو اپنے لیے اکٹھا نہیں کرو گے، گندم کی، جو کا احتکار اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، مسجد کو خراب نہیں کرو گے، باطل شہادت نہیں دو گے، اور ہرگز کسی مومن کی بدگوئی نہیں کرو گے، اور ربا نہیں کھاؤ گے، سختی اور مصائب میں بردبار رہو گے،
خدا پر کسی خدا پرست پر لعنت نہیں کرو گے، ہرگز شراب نوشی نہیں کرو گے، اور اسی طرح فرمایا ہرگز زربافت لباس نہیں پہنو گے، اور ناحق خون نہیں بہاؤ گے، اور امر بالمعروف کو اپنی زندگی کا شیوا بناؤ گے، اور نہیں از منکر ہمیشہ کرتے رہو گے۔ یہ 30 وہ عہد و پیمان اپنے یار و انصار کے ساتھ، یہ 30 عہد و پیمان جو ہے وہ لیں گے، اور یہی حق کی ولایت ہے، یہی حق کی ولایت ہے کہ اہل بیت سے یہ حق کی ولایت جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور کربلا میں جو مشکل تھی وہ یہی تھی، یہی مشکل تھی، من جملہ جو عوامل تھے ان میں سے ایک اہم ترین عامل جو وہ یہی تھا۔ اور عزیزاً اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر وہ ولاۃ امر کی اطاعت میں آ جائیں، اور ولاۃ امر کی اور اہل بیت کی، خدا اور رسول و اہل بیت کی اطاعت میں آ جائیں۔ اور جب خدا اور رسول اہل بیت کی اطاعت میں آئیں گے تو پھر ہر کسی کی اطاعت غیر اللہ کی اور ما سوی اللہ کی اطاعت سے انسان کو آزادی ملے گی۔ یہی ایک مومن کے لیے عزت ہے، اور یہی ایک مومن کے لیے فخر ہے کہ جو امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر کمال عزت چاہتے ہو تو فرمایا کہ پھر ولی امر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اور حضرت ابا عبداللہ نے جو فرمایا کہ خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو، تو اس صورت میں تمہیں خدا کی معرفت ہوگی، اور خدا کی معرفت ہوگی تو خدا کی بندگی ہوگی، اور خدا کی بندگی سے پھر ما سوی اللہ کی بندگی سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ عزت ہم سب کو عنایت فرمائے، اور یہ حق کی ولایت جو اہل بیت کا ہے ہم پر، اس حق کی ولایت کو ہم ادا کر سکیں۔ خدایا بحق امیر المؤمنین بحق الحسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما۔ خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں ولایت اہل بیت و ولایت امام زمان ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا ہم سب کو اس ولایت پر ثابت قدم فرما، اور ہم سب کو استقامت عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان، خدایا جو ابھی قوم پر جو مشکل ہے، خدایا ہم سب کو ہمت اور صبر و استقامت عنایت فرما، اور جو اہل بیت کی دشمنی پہ تلے ہیں اور دشمنی پر اترے ہیں، خدایا ہم سب کو ان کے مد مقابل ثابت قدمی عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین کو عزت اور طول عمر عنایت فرما، ہمارے نوجوانوں کو دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما، وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، اور مظلومین جہان کی خدایا مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔